یہ تقریباً 3 سال سے ہے نا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ایک بار پھر رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے اور سیکھنے کے لیے وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن اور الصفہ گروپ آف اسکولز کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئز پروگرام علم و آگہی میں آپ کا میزبان اسد جواد شروانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جن کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہی قرآن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج کے اس کوئز مقابلے کا موضوع اعلان نبوت اور ابتدائی مخالفت کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، اور ورقہ بن نوفل نے اس عظیم ذمہ داری کی خبر دی۔ ابتدا میں دعوت اسلام خفیہ رکھی گئی، دار ارقم میں تبلیغ ہوئی، پھر کوہ صفا پر کھلے عام اعلان نبوت ہوا، اور قریش نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اسلام کو پھیلانے کے راستے میں مشکلات اور آزمائشوں کا آغاز ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے صبر و استقامت کی مثالیں قائم کی۔ تو آئیے اس مقابلے کے ذریعے سیرت طیبہ کے ان ابتدائی لمحات کو یاد کریں اور دیکھیں کہ کون کون سب سے زیادہ درست جواب دے کر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس بابرکت موقع پر ہمارے درمیان 2 اسکولز کی ٹیمیں موجود ہیں اور ان کے ہونہار طالب علم اور طالبات یہاں پر موجود ہیں۔ ٹیم اے الصفہ اکیڈمی کیمپس بی سے اذہان احمد اور سالم زاہد موجود ہیں، اور ٹیم بی سے بصیرت اسکولنگ سسٹم سے فضا کاشف اور رخسار اظہر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کوئز مقابلے سے پہلے ہمارے آج کے مہمانان گرامی میں ممتاز عالم دین، وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین اور بصیرت اسکولنگ سسٹم کے ڈائریکٹر پرنسپل پروفیسر علامہ غلام محی الدین صاحب یہاں موجود ہیں۔ سر آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان معروف ہوسٹ اور ایک بہترین انسان جن کے لیے ہم بہت اچھے الفاظ استعمال کریں گے، جناب محمد شہزاد سعیدی صاحب تشریف فرما ہوئے۔ سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز سے قبل میں گزارش کروں گا وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین اور بصیرت اسکولنگ سسٹم کے ڈائریکٹر ممتاز عالم دین حضرت علامہ پروفیسر محمد غلام محی الدین صاحب سے کہ حضرت حضور کی سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ گفتگو فرمائیں تاکہ اس سے ہمارے قلوب و اذہان روشن ہوں۔ ابتدائیہ میں آپ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے کافی اچھے الفاظ کے ذریعے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت اور کردار کو اجاگر کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے تشریف لائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن جب بات سیرت کی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو عموم پر نہیں رکھا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا رسول تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کی سیرت اے امت مسلمہ تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آج علمیہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے کردار پر، اپنے افعال و اپنے اعمال پر، تو ہم حضور علیہ السلام کی سیرت سے بہت دور نظر آتے ہیں، جبکہ اغیار
وہ حضور علیہ السلام کے سیرت و کردار کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بہت سے نتائج حاصل کر رہے ہیں. تو یہ جو آج ہم نے یہاں پر جو ایک سیگمنٹ ہے ہمارا کوئز کمپٹیشن کا، اس کو سیرت کا عنوان دیا گیا تاکہ ہمارے بچوں میں، ہمارے اسکولز میں، یہ ہمارے نرسریز ہیں، یہاں بچوں کی جو ہے ذہنی پرداخت ہوتی ہے، ذہنی ارتقاء ہوتی ہے. اگر ابتدائی طور پہ بچوں کو حضور کی محبت، حضور کا کردار بتا دیا جائے اور حضور کی سیرت بتا دی جائے تو ساری زندگی ان کے لیے حضور کی زندگی مشعل راہ بنے گی. ماشاءاللہ. اسی لیے جو ہے وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے پورے رمضان کے لیے مختلف اسکولز کو دعوت دی اور اس پلیٹ فارم پر جمع کیا تاکہ بچوں کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچے مطالعہ کرتے ہیں. عام طور پہ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، سائنسز کے علوم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سیرت اور کردار جو ہے بہت ہی ہمارے یہاں ایک واجبی سا ہے. تو اس کے ذریعے انشاءاللہ اسکولوں کو ایک بہت موقع مل رہا ہے کہ وہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا انہیں موقع دیا جا رہا ہے. اب بصیرت اسکولنگ سسٹم الحمدللہ اس کی بنیاد اسی لیے رکھی گئی کہ ہم ایک ایسے اسکول کی بنیاد رکھیں جو ہمارے علاقے کے اندر نہ صرف اکیڈمک یعنی ایکسلنس پر کام کریں بلکہ بچوں کو جو ہے وہ ناظرہ قرآن بھی پڑھایا جائے، قرآن کریم حفظ بھی کروایا جائے اور حضور کی محبت بھی ان کے سینوں میں ڈالی جائے. ماشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی حضرت نے بصیرت اسکولنگ سسٹم اور وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی. اب ہم چلتے ہیں سوالات کے آغاز پر. سوالات کے آغاز سے قبل میں آپ کو فارمیٹ جو ہے عرض کر دیتا ہوں. ہمارے 3 راؤنڈ ہیں اس میں. پہلے راؤنڈ میں ہر ٹیم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، اس میں آپ اپنے ساتھی سے مشاورت کر سکتے ہیں، اور دوسرے راؤنڈ میں آپ سے ہر تعلیم سے انفرادی طور پر 2 سوالات طالبات سے پوچھے جائیں گے. آپ اس میں مشاورت نہیں کریں گے، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. تیسرا راؤنڈ ہمارا جو ہوگا وہ بزر راؤنڈ ہوگا. اس میں آپ سے 3 سوال کیے جائیں گے. سوال مکمل سننے کے بعد آپ جواب دیں گے جو ٹیم، اور آپ اس کو پریس کر دیں گے بزر کو. اس کے بعد جو ٹیم اگر غلط جواب دے گی اس کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. تو آپ تیار ہیں؟ چلیے جی، ہم اپنے آج کے پروگرام کا مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے الصفہ اکیڈمی، آپ سے میرا سوال، خواتین میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 610 عیسوی میں. بالکل صحیح آپ کا جواب. تیسرا میرا آپ سے سوال ہے، سجدے کی حالت میں کس کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر کچلنا چاہا؟ ابو جہل نے. جواب بالکل درست ہے آپ کا. اب ہم چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کے سوالات کے لیے ٹیم بی کے پاس. ٹیم بی بصیرت اسکولنگ سسٹم. میرا آپ سے پہلا سوال ہے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ حضرت علی و مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون کون ہیں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے آپ کا. تیسرا میرا آپ سے سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی دعوت کتنے سال تک خفیہ طور پر دی؟ 3 سال. جواب بالکل درست ہے آپ کا. یہاں پر ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا. اب ہم دوسرے راؤنڈ کی جانب جاتے ہیں. دوسرے راؤنڈ کے سوالات میں آپ سے 2 سوال کیے جائیں گے. آپ اس میں انفرادی طور پر جواب دیں گے، اس میں آپ کو مشاورت کی اجازت نہیں ہوگی. سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ نبوت کے 6 سال. کب؟ اس میں آپ عیسوی بتائیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ 615 میں. بالکل صحیح جواب درست ہے آپ کا. دوسرا سوال میرا آپ سے ہے، کس صحابی کو قریش نے لوہے کی ذرہ پہنا کر گرم ریت پر لٹایا؟ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ بالکل عنہ. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، الصفہ اکیڈمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سی سورت سن کر اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی؟ سورۃ طٰہٰ. بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال، دار ارقم کہاں واقع ہے؟ دار ارقم کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ سے کوہ صفا کے قریب. بالکل درست جواب آپ کا. یہ آپ کا دوسرے راؤنڈ جو ہے مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں بصیرت اسکولنگ سسٹم کی جانب. میرا آپ سے پہلا سوال ہے، نماز کے وقت ایک کافر کی جانب سے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ڈالی گئی اوجڑی کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت فاطمہ. جواب درست ہے بالکل آپ کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا؟ ابو لہب. بالکل صحیح ہے جواب آپ کا. آپ سے بیٹا میرا پہلا سوال ہے،
حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ سید الشہداء. جواب درست آپ کا. اسلام کی خاطر سب سے پہلے کن صحابی نے خون بہایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ درست. عنہ. مقابلہ بہت سخت پوزیشن میں جا رہا ہے. اب ہمارا دوسرا جو ہے راؤنڈ مکمل ہوا. ہم اپنے تیسرے راؤنڈ یعنی بزر راؤنڈ کی طرف جاتے ہیں. اس میں جو ٹیم پہلے جو ہے بٹن کو پریس کرے گی وہ جواب دے گی. غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے. جی پہلا میرا آپ سے سوال، مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام لگایا؟ جی ٹیم اے. نہیں پی بی نے کہا. ٹیم بی. ٹیم بی نے جو ہے پہلے جو ہے بزر کو پریس کیا. یہ بتائیں یا میں بتاؤں؟ تم بتا دو. آپ بتائیے نا، کوئی بھی بتا دیں آپ میں سے. شاعر اور مجنون. جی بالکل درست ہے جواب آپ کا. دوسرا سوال ہے میرا آپ سے، خانہ کعبہ میں نماز کی حالت میں کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر جانور کی ہجری ڈالی تھی؟ عقبہ بن ابی معیط. جواب درست ہے آپ کا. آپ سے تیسرا سوال، بہت مقابلہ سخت جا رہا ہے اس وقت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہن کے اسلام قبول کرنے کی نعیم بن عبداللہ. نعیم بن عبداللہ. جواب بالکل درست ہے آپ کا. یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بصیرت اسکولنگ سسٹم جو آگے پہنچ چکی ہے، اور ہم اپنے جج آج کے علامہ پروفیسر غلام محی الدین صاحب کی جانب جاتے ہیں کہ سر آپ بتائیے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اس وقت جو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بچوں نے تیاری تو بہت اچھی کی ہے ماشاءاللہ. اور یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ دونوں نے اس میں شمولیت اختیار کر کے آپ لوگ ویسے ہی کامیاب ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ ویسے ہی مقبول ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم آپ پر ہو گئی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نے مطالعہ کیا، اور پھر آپ سے سوالات پوچھے گئے پہلے راؤنڈ کے اندر. تو مشاورت کا جو راؤنڈ تھا اس میں ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے جو ہے وہ مقابلہ ٹائی ہوا، اور اس کے بعد پھر سیکنڈ راؤنڈ میں جو انفرادی سوالات تھے اس میں بھی دونوں ٹیموں نے مختلف جو جوابات دیے بالکل صحیح جواب دیے. لیکن جہاں پر مقابلہ آیا بزر راؤنڈ کا تو اس میں یہ بصیرت اسکولنگ سسٹم کی جو بچیوں نے انہوں نے جو ہے آگے بڑھ کر جوابات دیے اور انہوں نے تقریباً سارے نمبر حاصل کیے. تو آج کے مقابلے میں بصیرت اسکولنگ سسٹم نے جو ہے فتح حاصل کی ہے اور یہ کامیاب ہوئے ہیں. کانگریچولیشنز، بہت خوشی کی بات ہے، اور اس سے ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں. آگے محنت کیجئے. انشاءاللہ وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو گاہے بگاہے انشاءاللہ یہ مواقع ملتے رہیں گے. بہت مبارک آپ کو بصیرت اسکولنگ سسٹم. ناظرین، ہمارا آج کا یہ مقابلہ اختتام پذیر ہوا، اور آج کے ہمارے ونر ہیں بصیرت اسکولنگ سسٹم نارتھ ناظم آباد. اور انشاءاللہ تعالی ہم کل ایک اسپیشل سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، کیونکہ کل 3 رمضان المبارک یوم وصال ہے. خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اس میں ہم علماء کرام کے ساتھ موجود ہوں گے، اور ایک علمی اور فکری نشست انشاءاللہ تعالی کل سجائی جائے گی. میں پروگرام کے اختتام پر گزارش کروں گا حضرت علامہ پروفیسر غلام محی الدین صاحب سے کہ طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے چند کلمات ادا فرمائیں. دیکھیں کہ یہ جو مقابلے کروائے جاتے ہیں ان مقابلوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر جستجو پیدا کی جائے. اور جب تک بچوں کو مقابلے میں دیکھیں 3 طرح، ایک ہوتا ہے ذوقی مطالعہ، اور ایک ہوتا ہے اختیاری مطالعہ، اور ایک ہوتا ہے جبری مطالعہ. جو موجودہ زمانہ ہے اس زمانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذوقی مطالعہ بھی رخصت ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے ذوق سے مطالعہ کریں. قرآن کریم ہو اس کو پڑھیں، تفسیر یا سیرت طیبہ کو پڑھیں، یا فقہ کو پڑھیں، شخصیات کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں. تو ذوقی مطالعہ بھی نہیں رہا، اختیاری مطالعہ بھی نہیں رہا کہ میرے پاس ٹائم ہے تو میں یہ کام کر لوں یا یہ کام نہ کروں. تو اختیار میں ہم آج گیجٹس کی طرف جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں، بیٹھ کے مختلف قسم کے اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس پہ ہم اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں. تو اختیاری مطالعہ بھی ہمارے کتاب کا وہ نہیں رہا. اب جبری مطالعہ ہے. یہ جبری مطالعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں کو امتحان میں ڈالیں. امتحانات جو لیے جاتے ہیں اگر یہ امتحانات نکال دیے جائیں تو بچے جبری مطالعہ بھی نہیں کریں گے. اور یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے ایک جبری مطالعہ ہے کہ ان کو آمادہ کیا گیا کہ ان کو ایک ٹاسک دیا گیا، اس ٹاسک پہ کہا گیا کہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے ان سوالات کی تیاری کرنی ہے. تو پھر انہوں نے مطالعہ کیا. تو اس مطالعے کے ذریعے جو ہے بچے آگاہ ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے.
تو میں اسکول کے جتنے بھی جو آنرز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں یا پرنسپلز ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو صدی ہے یہ کتابیں رخصت ہو رہی ہیں، مطالعہ کتاب جو ہے یہ رخصت ہو رہا ہے، تو ہمیں کچھ ایسے جبری مطالعے کی طرف اپنے بچوں کو آمادہ کرنا پڑے گا، لائبریریز کی اہمیت کو اجاگر کرنا پڑے گا تاکہ بچے جو ہیں وہ مطالعے کی طرف آمادہ ہو بہت سکیں۔ خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ ہمیں اپنے بچوں کو اب مطالعے کے ساتھ ساتھ ان پروگرامز کے ذریعے ان کی رہنمائی اور اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ میں اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ پروگرام کے اختتام پر کل انشاءاللہ تعالیٰ 3 رمضان المبارک اسپیشل سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان علم و آگہی کے اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔